الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے بہت سارے احباب نے اور ساتھیوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ارطغرل ڈرامہ یا ارطغرل غازی، اس کے نام سے ایک ڈرامہ جو کہ آج پوری دنیا کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور اسے پسند بھی کر رہے ہیں، مسلمان غیر مسلم بہت سارے طبقے اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں خلافت عثمانیہ کا چونکہ تذکرہ ہے، اور وہ ڈرامہ چونکہ دوسرے ڈراموں سے ہٹ کر ہے، جیسے دوسرے سیریل یا دوسری فلمیں اور دوسرے ڈرامے ہوا کرتے ہیں، ان ڈراموں سے ایک ہٹ کر وہ ڈرامہ بنایا گیا ہے کہ اس میں اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈرامہ بنایا گیا ہے، اور خلافت عثمانیہ کہ عثمان کے بیٹے جو تھے تو ان کا نام یہی غازی ارطغرل یا ارطغرل کہہ لیجئے، یہ ان کا نام ہے۔ یعنی یہ پوری خلافت عثمانیہ کا اس میں دکھلایا گیا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا یہ کردار رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سوال آیا تھا کہ کیا یہ ڈرامہ اور سیریل دیکھنا جائز ہے یا نہیں، چونکہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، اور چونکہ میں نے یہ ڈرامہ دیکھا نہیں تھا اور نہ دیکھا ہے، لہذا بغیر کسی چیز کے تحقیق اور اس کی طے میں جائے بغیر کسی چیز کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس میں کیا چیز جائے بغیر کسی چیز کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس میں کیا چیز ہے کیا۔ لیکن پھر تحقیق کی اور اپنے بڑوں سے پوچھا، اور جو یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں ان سے معلوم کیا، اور کچھ کلپس ان نے دکھائے تو جن سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم نے خود ریسرچ کی اور پڑھا، انٹرنیٹ پر دیکھا، اور جو دانشور حضرات ہیں ان کی آراء کیا ہیں اس متعلق، اور پھر جو نوجوان طبقہ ہے ان کی رائے کیا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے اس متعلق، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی میں نے، پڑھی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک اللہ رسول کی بات ہے، اذان کا تذکرہ ہے، اذانیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی بات ہے، اور اسی طریقے سے کہیں پر دعا مانگتے ہیں، اور وہ بالکل پرانے انداز میں کہ تلواریں، خیمے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اور کہا جاتا ہے کہ ان کے قول کے مطابق جو یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں اور اس کو جائز سمجھ کر کہ بھائی اس میں ایک جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے امت میں، تو اس متعلق یہ سوالات آ رہے تھے، تو میں نے ساری چیزیں پڑھی، دیکھی۔ لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے، لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ کیا اس کے باوجود یہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ڈرامہ ہی ہے نا، پھر بھی ڈرامہ ہے۔ اگر ہم اس کو کچھ بھی کہہ لیں کہ اس میں اللہ رسول کی بات ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، یا پھر دوسری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ڈرامہ ہے، اور ڈرامے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اکثر وہ چیزیں اس میں بھی ہیں۔ مثلا اس میں ایڈیٹنگ ہے،
اور بہت سی فرضی اور من گھڑت باتیں بھی اس میں ہیں، اور فرضی اور من گھڑت باتوں کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہے، اور پھر جو اس میں عورتیں دکھلائی گئی ہیں وہ بے پردہ ہیں، چہرے کا پردہ تو بالکل بھی نہیں ہے اس میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عشق مجازی کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں کہ اس کا عشق وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں عشق معشوق کی، تو جو کہ غیر محرم عورتوں سے، وہ بھی اسلام میں ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی ہے۔ اب ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ عربی میں یا ترکش زبان میں یا فارسی میں اگر گانا ہو تو وہ جائز ہے، یا ہمارے یہاں تو ایک عام معمول ہے کہ اگر کشمیری میں گانا ہو تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ میں نے رمضان المبارک میں بھی بہت سارے مقامات پر دیکھا کہ وہ اس کو ثواب، مطلب کوئی اچھا اور دین کی بات سمجھ کے کشمیری گانا لگایا ہے اور سن رہے ہیں۔ اصل تو موسیقی حرام ہے، اگر ایسے ہی کوئی شعر گنگنائے اور وہ شعر شریعت کی حدود میں بولے تو وہ جائز ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں بہت بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چونکہ اشعار کے ساتھ دراصل موسیقی اور طبلہ اور ڈھول اور سارنگی اور بانسری، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے عام شعر بھی حرام ہے، تو اس میں وہ موسیقی بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداکار ہیں، یعنی کہ جو اس ڈرامے کے ایکٹرز ہیں، ان کی جو زندگی ہے تو وہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ خلافت عثمانیہ کا کردار ادا کریں؟ یا یوں کہہ لیجئے بہت سارے سیریل تو انبیاء پر بنائے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر سیریل بنائے گئے ہیں، اور حضرت بلال حبشی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سیریل بنائے گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور بہت سارے دوسرے پیغمبروں پر سیریل بنائے گئے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ پر بنائے گئے۔ اب خلافت عثمانیہ ان اکابرین اور ان بزرگوں پر سیریل بنایا گیا ہے۔ تو اب جو خلافت عثمانیہ یعنی یہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے، یہ ارطغرل علیہ الرحمہ، یہ جو آج ایکٹرز ہیں جو اس میں دکھلایا گیا ہے اس سیریل اور ڈرامے میں، تو کیا ان کی زندگی ان جیسی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کی نقل اتار کر ان کی ایکٹنگ کر سکے؟ اور یہ سارے 6 گناہ ہیں بڑے بڑے، ان 6 گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا، سب سے بڑا گناہ کہ باقی فلمیں اور باقی ڈرامے اور باقی ساری چیزیں مسلمان گناہ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن یہ ڈرامہ اور یہ سیریل بہت سے نوجوان ثواب سمجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اگر ثواب بھی نہ سمجھیں، لیکن کم سے کم جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں تو یہ، اور ان کے دل و دماغ میں اس کا تصور تک نہیں کہ یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام کے تمام گناہوں کے مجموعے کو دیکھنے کے باوجود ان کو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، برخلاف اس شخص کے جو آدمی شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ شراب پینا جائز ہے، تو وہ تو کم گناہ ہے، لیکن اس ڈرامے کو جائز سمجھ کر اس ڈرامے کو دیکھ لینا، یہ تو ان سب گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے۔ دوسری بات کہ ہم جو یوٹیوب یا دوسرے نیٹ وغیرہ پہ سرچ کر کے اگر دیکھ لیں تو وہاں پہ ہر قسم کے لوگ نکلیں گے جو آپ کو اس ڈرامے کے متعلق بولیں گے، کچھ جائز بولیں گے، کچھ ناجائز بولیں گے، لہٰذا ہم ان کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ ہم اصل قرآن اور حدیث کو دیکھیں۔ بہت سارے علماء نے یا مفتیوں نے فتویٰ دیا ہوگا کہ بھائی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس اعتبار سے یہ کہا ہے اور کیوں کہا ہے، ہو سکتا ہے ان کو اس بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن جو یہ دیکھنے والے ہیں، جنہیں دیکھا ہے اور اچھے سے ان سے میں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو مجھے اس کی کلپس بھی دکھلا دی، اس میں یہ کلپس ہے، دیکھو یہ ایسے سین ہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں، اور کچھ فرضی کہانی۔ تو اگر اب کسی شخص کو سچ میں خلافت عثمانیہ کا شوق ہے تو وہ کتابیں پڑھ لے، اور کتابوں اور ان ساری بلکہ ان خلافتوں کے پڑھنے یا سمجھنے یا سننے سے بہتر ہے قرآن شریف پڑھ لے۔ قرآن شریف کا ترجمہ ہماری قوم کو تو آتا نہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہماری قوم کو اور ان جوانوں کو تو آتا ہے نہیں، میں سارے جوانوں کو نہیں بتا رہا، میں ان جوانوں کو بتلا رہا ہوں جن کو واقعی میں نہیں پتا،
لیکن اس کی ایک ایسی لت لگ گئی ہے اور اس ڈرامہ دیکھنے کی ایسی عادت لگ گئی ہے کہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو دوسری بقیہ فلموں کی طرح، باقیہ ڈراموں کی طرح اس کو بھی ایک تصور میں لے کر دیکھ لیں، گناہ تو یہ بھی ہے، لیکن اس کو جائز سمجھ کر دیکھنا۔ کیونکہ میں نے یا کسی دوسرے علماء نے دوسرے ہر ایک فلم یا ہر ایک ڈرامے پر مستقل کوئی کلپ بنا کر نہیں بھیجی یا مستقل کوئی بیانات نہیں ہوئے، لیکن چونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو لوگ اور مسلمان جائز سمجھ رہے ہیں اور نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں، لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس کی تھوڑی توضیح کر دوں کہ مسلمان اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے۔ اب مسلمان کا کسی چیز کو حلال سمجھنا یا جائز سمجھنا یہ بقیہ مسلمانوں یا اسلام میں حلال اور جائز سمجھنے کی دلیل نہیں ہوتی کہ اب مسلمان بہت سارے بولتے ہیں کہ اس ڈرامے کو تو دنیا کے مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کو بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کو بہت مقبولیت حاصل ہے، پوری دنیا کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کے لوگ یا پوری دنیا کے مسلمان کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے اور کسی حلال چیز کو حرام بھی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے۔ علماء اس کا برعکس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے یا حلال چیز کو حرام کرے۔ اب شریعت نے اور اسلام نے، اسلام کی روح سے اور ان اصولوں سے یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے ناجائز ہیں، کیونکہ ان میں ساری خرابیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی۔ تو اب اگر کوئی یہ دلیل پیش کرے کہ اس کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو تو فلانی مفتی صاحب بھی دیکھ رہا ہے، اس کو فلاں عالم بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گی۔ جیسے مثلا شراب لے لیجیے کہ اس وقت بہت سارے اسلامی ممالک میں شراب پی جاتی ہے اور کثرت سے پی جاتی ہے۔ پڑوس ملک ہیں، ہمارے پڑوس ملک ہیں، افغانستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان اسلامی ملک مانا جاتا ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہے، تو ان میں کثرت سے شراب پی جاتی ہے اور پینے والے مسلمان ہیں۔ تو اب ہم یہ دلیل نہیں پیش کر سکتے کیونکہ مسلمان شراب پیتے ہیں سارے اس لیے شراب پینا جائز ہوگی، تو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ پھر تیسری ایک بات ہے کہ اب ہم اس کے متعلق اکابر علماء کی آراء یا جو معتبر ادارے ہیں ان کی آراء بھی دیکھ لیں۔ دارالعلوم دیوبند میں اس قسم کا فتویٰ آیا تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں خود۔ اور ساتھ میں دارالعلوم دیوبند نے یہ بھی کہا کہ کسی مستفتی نے سوال پوچھا تھا کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ باقیہ ڈراموں کی طرح اور باقیہ فلموں کی طرح یہ اس میں تھوڑا کم ہے، اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں نہیں دکھلائی گئی ہیں بلکہ اس میں جو ہے اسلامیات دکھلایا گیا ہے اور خلافت عثمانیہ کا ایک دور اس کا تصور لایا گیا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں، تو لہٰذا وہ اس سے کم ہے تو کیا اس میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا کہ نہیں، گناہ وہ بھی ہے، گناہ یہ بھی ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا زہر ہے لہذا اس بڑے زہر کو، خوب سارے زہر کو چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا زہر پی لو، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بڑی بات کہ اگر اس ڈرامہ کو دیکھنے جو لوگ دیکھتے ہیں ڈرامہ، تو وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد ان کے ایک تصور میں، چاہے وہ کوئی بھی ڈرامہ اسلامی جو بنائے ہوئے ہیں جو کہ ناجائز ہیں، یوسف علیہ السلام کے متعلق بنایا ہوا ہے، تو اگر یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے تو جب یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن میں آئے گی، کہیں حدیث میں آئے گی، تو ہمارے ذہن میں فوراً اس بدکار ایکٹر کی تصویر آئے گی جو کہ اس ڈرامے میں یوسف علیہ السلام کا کریکٹر کر رہا تھا اور کہیں دوسرے ڈرامے میں کسی ہالی ووڈ فلم کا کریکٹر کرے گا۔ تو کیا ایسا آدمی یوسف علیہ السلام کے کردار کر سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار عوام کے سامنے پیش کرے؟ ایسا آدمی ہرگز اس کا مستحق نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ ارطغرل کا وہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ان کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ اس لائق ہیں؟ وہ تو ایکٹرز ہیں نا۔
اب یہ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد یا اس ڈرامے سے پہلے یا اس کے بعد وہ دوسری کسی فلم میں ہوگا، تو تب آپ کے ذہن میں فوراً ہوگا کہ یہ تو، لہٰذا یہ ڈرامہ ہے تو اس کی ہر ڈرامے تک ہی ہے۔ اس میں زیادہ قباحت ہے ان ساری چیزوں سے، کیونکہ اس ڈرامے کو لوگ دین اور اسلام سمجھ کر، جائز سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ تو بڑا گناہ ہے اس سب سے۔ اور پھر تیسری بات کہ جوان طبقہ کہتا ہے کہ اس سے جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس اسلام پر مر مٹنے کی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، مر مٹنے کا۔ تو ان سے ایک سوال ہے اور وہ ایک مشورہ بھی ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہ ہے، اگر جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ جذبہ کچھ دن ہے، صرف کچھ دن، کیونکہ اگر یہ جذبہ ہوتا، اصل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اسی قسم کی کوئی ویڈیو ہی بھیج دیتے۔ قرآن پاک بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاد کے احکام، جہاد کی آیتیں اور جہاد کے واقعات، یہ احادیث مبارکہ میں اگر کسی کو واقعی جذبہ جہاد اپنے اندر لانا ہے تو وہ قرآن پڑھ لیں، تو وہ احادیث مبارکہ پڑھ لیں، جہاں پہ غزوہ بدر، تبوک اور بیشتر جہاد کے واقعات ہیں، اور کس کس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دی اور صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی اس دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا قربانیاں دی، تو وہ واقعات پڑھ لیں، کیونکہ اس میں تو ان کتابوں میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی، اس میں کوئی فحش کی چیزیں نہیں ہوں گی، اس میں کوئی میوزک نہیں ہوگی، وہ پڑھ لیں۔ معلوم ہوا جذبہ جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دل میں ایک 2 دن کے لیے ایک جذبہ سا پیدا ہوا ہے، اور یہ جذبہ جہاد تو نہیں ہے بلکہ سیریل دیکھنے کا جذبہ ہے، اور وہ لت لگی ہوئی ہے سیریل دیکھنے کی، اور عادت ہے کہ اب اس کو آگے ایپیسوڈ دوسرا بھی دیکھ لیں، کب تک نہ دیکھیں، اب آگے کیا ہوگا بس وہی دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر یہ مان لیں سچ ہے تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ یہ سیریل دیکھ رہے ہیں وہ تو کب کے نکل گئے ہوتے جہاد میں۔ اگر جہاد میں تو یہاں بہت دور کی بات ہے، بغل میں مسجد ہے، سیریل دیکھ رہے ہیں، اذان لگ رہی ہے، سیریل چھوڑ کے فرض نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، تو جہاد کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ جہاد کا جذبہ بہت دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، کون سا جہاد؟ لیکن ایمان اور اسلام پر مر مٹنے کا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ نماز پڑھنے، میں نے عرض کیا، نماز پڑھنے جوان نہیں آ رہا ہے، بالکل مسجدیں خالی ہیں، اور کہہ رہے ہیں جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ نماز کی 2 رکعت پڑھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، جہاد کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور پھر ایک آخری بات ہے کہ جو لوگ، جو علماء ہیں یا جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کے متعلق فتویٰ دیا ہے کہ ناجائز اور حرام ہے، ان کے متعلق غلط کامنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آج کے 14ویں صدی کے مولوی ہیں، تو اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں 14ویں صدی کے ہی مولوی ہیں، 15ویں صدی کے، لیکن دین اسلام جو ہے وہ 15ویں صدی کا ہی چلے گا، وہ نیا اسلام نہیں ہے، 15ویں صدی کا ہی اسلام چلے گا۔ اب گویا کہ مسلمان کا اس ڈرامے سے تعلق تو ہے، لیکن دین اسلام کا اس ڈرامے سے کسی قسم کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی قسم کا فتویٰ جامعہ بن نوریہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو وہاں کے علماء نے اس کے متعلق فتویٰ دیا ہے، تو اس کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ واضح رہے کہ تصویر کشی کسی بھی جاندار کی ہو بلا ضرورت بنانا، رکھنا یا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے بھی تصویر کے متعلق تو کہ بلا ضرورت، تصویر تو ویسے ہی ناجائز ہے، تو پھر ڈرامے کہاں سے جائز ہو گئے؟ نیز خواتین کی تصاویر دیکھنے میں بدنظری کا گناہ بھی ہے، اور مذکورہ بالا ڈرامہ یعنی کہ یہی ارطغرل جاندار کی تصویر پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تصویر پر بھی مشتمل ہے، اس لیے اس ڈرامے کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ نیز عموماً ٹی وی پر آنے والے پروگرام موسیقی، ناچ گانے، بدنگاہی کے اسباب سے خالی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ٹی وی کے متعلق ہے، کیونکہ وہاں پڑوس ملک میں یہ ڈرامہ ٹی وی چینل پر دکھایا جاتا ہے، اس لیے ٹی وی کا ذکر ہے۔ لہٰذا اس قسم کے پروگراموں کے دیکھنے کی ترغیب دینا علاوہ جاندار کی تصویر دکھانے کے اشاعت فاحش و معاونت علی الاسم کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو خلافت عثمانیہ کی تاریخ جاننی ہو تو اس کے لیے کتب تاریخ سے استفادہ کریں،
یہ جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے، آپ خود نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو الغرض یہ ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل، بلکہ باقیہ ڈراموں، اگر اس ڈرامے کو کمپیئر کیا جائے تو اس میں انسان گناہ سمجھ کر، معصیت سمجھ کر وہ ڈرامہ دیکھتا ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، لیکن اس ڈرامے کو گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا دل میں کہ یہ گناہ بھی ہے۔ لہٰذا اس گناہ میں یہ ایک بہت بڑا اور ایک گناہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر کوئی زنا کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ گناہ کر رہا، اس کو سمجھاؤ تو اس کو بولے گا، اس کو دل میں احساس ہے گناہ ہے، لیکن اگر اس گناہ کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے، جائز ہے، پھر تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ڈرامہ چونکہ لوگ جائز سمجھ کر کر رہے ہیں، ہاں جو دیکھ رہے ہیں گناہ سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، تو گناہ تو تب بھی ہے، گناہ پھر بھی ہے، لیکن اب اس گناہ والے کام کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے۔